السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسا کہ ابھی انیس صاحب نے بتایا کہ آج جس ٹاپک پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے وہ قرآن کے حقوق کے تعلق سے ہے، اور یہ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپک آپ نے کئی بار سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور آپ اس بارے میں اچھی خاصی باتیں کچھ جانتے ہوں گے۔ قرآن کے حقوق کے تعلق سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ کچھ حقوق اس کے معلوم ہوں گے یقینی طور پر۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس ٹاپک کی ضرورت پڑی؟ دیکھیے، جتنے بھی ٹاپک ہو رہے ہیں یہاں پہ وہ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اس کی یاد دہانی ہوتی رہے، ہمارے تر و تازہ رہیں وہ ساری باتیں، وہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا میں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کے حقوق بتانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ جواب کوئی دے گا؟ اس وقت اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ جو قرآن کے حافظ ہیں۔ یعنی کون سی قوم، جتنی بھی قومیں ہیں، میں پورا سوال سن لیں کہ جتنی بھی قومیں ہیں اس دنیا میں ابھی، سب سے زیادہ خوش نصیب قوم کون ہے؟ چاہے یعنی ہم بات کریں یہودیوں کی، عیسائیوں کی یا مسلمانوں کی، ان سب میں سب سے زیادہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ اب تھوڑا سوال آسان ہو گیا ہے سمجھنے کے لیے۔ یعنی سب سے زیادہ خوش نصیب مسلمان ہیں۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے یہی اس کا جواب ہوگا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ سب سے زیادہ خوش نصیبی کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ کیوں ہیں سب سے زیادہ خوش نصیب؟ کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جی، یہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ وہ حق پر ہے۔ اصل وجہ میں یہ سوال پوچھنے کی یہ ہے اور یہ بتانا مقصد ہے کہ مسلمانوں کی خوش نصیبی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ قرآن۔ دوسری قومیں جتنی ہیں ان کے پاس وہ کتاب نہیں ہے، وہ کتاب جو محفوظ کتاب ہو، جو آج بھی انہی الفاظ میں ہو جن الفاظ میں وہ نبیوں پر اتری تھی۔ یہ صرف قرآن کی ہی بات ہے۔ آپ یہودیوں کے دیکھ لیں، تورات کو دیکھ لیں، انجیل کو دیکھ لیں، جو کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، کیا وہ محفوظ ہیں یا ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے؟ ان میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کے پاس آج بھی قرآن اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے مسلمانوں کی۔ لیکن ایک دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ ابھی سوال تھا خوش نصیب، تو وہ تھے مسلمان، لیکن اب دوسرا سوال ہے بد نصیب سب سے زیادہ کون ہے؟ اس کا بھی جواب مسلمان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ قرآن ہونے کے باوجود
وہ قرآن کی نعمتوں سے اور برکتوں سے محروم ہیں۔ آج آپ دنیا کے نقشے پر کہیں بھی نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو مسلمانوں کی کیا حالت دکھائی دے گی؟ مسلمان بہت طاقت میں ہیں۔ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ نیوز میں آئے دن کیا ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہاں مسلمان پٹ گئے، وہاں مسلمان پٹ گئے، یہاں پہ ایسی حالت ہو رہی ہے مسلمانوں کی، وہاں ایسی حالت ہو رہی ہے مسلمانوں کی۔ وجہ کیا ہے؟ بد نصیبی کی وجہ کیا ہے کہ قرآن ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ اس کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو ویلیو دینے کا حق رکھتی ہے یہ کتاب۔ یعنی اس کے مقصد کو وہ بالکل بھول گئے ہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس مقصد کو بالکل بھول گئے۔ لیکن ابھی تھوڑا پہلے جائیں، تھوڑا ہسٹری میں جائیں، کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، ہمارے سلف، ہمارے بزرگ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، صحابہ، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، قرآن کے مقصد کو حاصل کیا۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ کامیاب لوگ تھے یا نہیں؟ وہ کامیاب لوگ تھے، انہیں دنیا میں بھی کامیابی ملی، کتنے کتنے انہوں نے کنٹریز جو ہیں سارے فتح کر لی، کامیابی حاصل ہوئی، کتنا عروج ملا ان کو۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کے اصل مقصد کو سمجھا تھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کری۔ لیکن آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ آج ہم قرآن کے اس مقصد کو بھول گئے۔ آج ہمارے یہاں جو قرآن کا مقصد رہ گیا ہے وہ کچھ اور ہی ہے۔ قرآن کا مقصد کیا تھا؟ کہ قرآن پر ایمان لائیں، اس کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس پر عمل کریں، یہی تو قرآن کا مقصد ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو آج قرآن کا جو یوز ہے، استعمال ہے، وہ کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ جیسے میں مطلب مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ کسی کی میت ہوتی ہے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، ہاں بھائی موت ہو گئی نا اس کی، وہ مر گیا، اب اس کو فکر شروع ہو گئی، مرنے کے بعد فکر شروع ہوتی ہے۔ فکر ہونی تھی مرنے سے پہلے، جب تک وہ زندہ تھا تب تک اس کی فکر کرنی تھی کہ یہ قرآن پڑھا ہے یا نہیں، اس نے یہ قرآن پہ عمل کرتا ہے یا نہیں، تب فکر ہونی چاہیے تھی نہیں۔ لیکن فکر کب شروع ہوئی؟ جب وہ مر گیا، جب جنازہ اس کے مطلب سامنے رکھا ہے تو لوگوں کو اکٹھا کر کے بس اب قرآن کھلتا ہے، یہ مقصد ہے بس ہمارے یہاں قرآن کا، یہ استعمال ہے ہمارے یہاں قرآن۔ جبکہ اگر آپ سورہ یاسین کی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 70 پڑھیں گے تو اس میں صاف طور سے ذکر ہے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ زندوں کے لیے نازل کی گئی تھی۔ کن کے لیے نازل کی گئی تھی؟ زندوں کے لیے، جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے نازل کی ہوئی کتاب تھی، اس کو ہم نے مردوں کے لیے بنا دی۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں کیا استعمال ہے قرآن کا؟ کوئی دکان شروع کرتا ہے، کوئی اپنا کام شروع کرتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاں بھائی آئیے دکان شروع ہوئی ہے، ابھی دکان ہم نے کھولی ہے، اس میں برکت کے لیے کیا کریں؟ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ اب وہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولے، ہاں حرام کمائے، کچھ بھی کرے، اس سے مطلب نہیں، قرآن مکمل ہونا چاہیے، بس قرآن خوانی ہونی چاہیے۔ اس سے مقصد نہیں کہ وہ قرآن دکان پہ بیٹھ کے کرے گا کیا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، ہاں کچھ نہیں، بس قرآن ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن کو کیا کیا جاتا ہے؟ وہ قرآن کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ یہ مقصد ہے ہمارے یہاں، یہ استعمال ہے قرآن کا، مطلب قرآن کا ایک طرح سے مذاق بنا دیا۔ سورہ یوسف پڑھی جاتی ہے دلہن کے سامنے، سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا نا، سورہ یوسف کہ ان کی خوبصورتی کا ذکر ہے اس میں، کہ یوسف علیہ السلام مطلب سب سے زیادہ خوبصورت انسان۔ اب دلہن کے سامنے کس مقصد کے لیے پڑھی جا رہی ہے سورہ یوسف؟ کہ جب شوہر اس کا، جب دولہا دلہن کو دیکھے تو دلہن اس کو خوبصورت دکھائی دے، اس کے منہ پہ پڑی مطلب دم کی جاتی ہے، پڑھ کے پھونکا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب دولہا دیکھے گا تو دلہن خوبصورت دکھائی دے گی۔ یہ نہیں پتا وہ اس کی خوبصورتی اس کے میک اپ کی وجہ سے، جیسے ہی میک اپ اترے گا وہ خود بیچارہ ڈرے گا، ارے یہ میں نے تو کسی اور کو دیکھا تھا، ابھی جس ٹائم مووی بن رہی تھی وہ تو کوئی اور تھی۔ تو یہاں یہ ہمارے یہاں مقصد ہے، قرآن کے استعمال یہاں بس اتنا رہ گیا ہے۔ چند موقعوں پر ہمیں قرآن کی یاد آتی ہے، جو اصل مقصد تھا وہ ہم بالکل بھول گئے، اور اس کا جو انجام ہونا چاہیے تھا وہ انجام
آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. ہر جگہ مسلمان بدنام ہو رہا ہے, پٹ رہا ہے, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اتنے کمزور کیوں ہو گئے مسلمان؟ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے بھی کہیں گے. آپ نے آج تک یہ سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, سفارش کریں گے قیامت کے دن. بات حقیقت ہے, اس بات پر ایمان ہے ہمارا, یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, لیکن کچھ لوگوں کی شکایت بھی کریں گے. ابھی شروع میں نے آیت پڑھی تھی, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ رسول کہیں گے. اب شکایت آپ سن لیجئے کہ شکایت کیا ہونے والی ہے, کن لوگوں کی؟ وقال الرسول یا ربی, رسول کہیں گے اے میرے رب, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, کہ بے شک میری قوم نے, میری امت نے قرآن کو مہجور بنا دیا تھا. مہجور کسے کہتے ہیں؟ بالکل تیاگ دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. جس چیز کو بالکل ترک کر دیا جائے, چھوڑ دیا جائے, پیٹ پیچھے ڈال دیا جائے, ایسی چیز بنا کے رکھ دیا تھا. آج ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں, کیا ہم نے قرآن کے ساتھ یہ سب نہیں کر رہے ہیں؟ مہجور بنا کے رکھ دیا ہے. قرآن کے وہ جو حق ہم پر تھے, جو ہمیں ادا کرنے ہیں, وہ حق ہم ادا ہی نہیں کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ میں ان حقوق کی طرف آتا ہوں جو آج کے ٹاپک کے, مطلب جو اصل ٹاپک ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں, کہ وہ کون کون سے حق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں. اور اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو یاد رکھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے والے ہیں. اگر وہ حق ہم نے ادا نہیں کیے, کیا ہوگا پھر ہمارے ساتھ؟ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ شکایت ہوگی. اور شکایت بھی کون سی ہستی کرے گی؟ اگر اللہ کے رسول نے شکایت کر دی تو پھر کوئی اور ہے بچانے والا؟ کوئی اور ہے شفاعت کرنے والا, سفارش کرنے والا؟ کوئی نہیں. تو چلیں یہ جان لیتے ہیں, اور اس کو اچھی طرح سے نوٹ بھی کرنا ہے. جو میں حق لکھواؤں اس کو آپ ہیڈنگ نوٹ کر لینا, اور اس کے ریفرنسز جو بھی میں دوں اس کے ریفرنسز بھی نوٹ کرنا ہے. کیونکہ کلاس کا مقصد یہی ہے کہ صرف سننا سنانا مقصد نہیں ہے, بلکہ اس کو محفوظ کرنا بھی مقصد ہوتا ہے کلاس میں. محفوظ یعنی لکھ کر آپ اس کو محفوظ کریں, سیو کر لیں اپنے پاس. تو سب سے پہلا مقصد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے شروعات میں یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ حق ضرور پتہ ہوں گے. تو سب سے پہلا حق قرآن کا جو ہمارے اوپر ہے, جو ہمیں ادا کرنا ہے, وہ کون سا ہے؟ جی زور سے بولیں. ہاں, کچھ لوگ جواب دے رہے ہیں کہ سب سے پہلا حق ہے قرآن پر ایمان لانا. اس کو اچھی طرح سے نوٹ کریں. سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 136, آیت نمبر 136. دیکھیے اس آیت پہ ذرا غور کریں, آیت کے الفاظ پر ذرا غور کریں. اللہ تعالیٰ فرما کیا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, خطاب ہو رہا ہے ایمان لانے والوں سے. کس سے ہو رہا ہے خطاب؟ اللہ تعالیٰ ایڈریس کس کو کر رہا ہے؟ ایمان لانے والوں سے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان لانے والو, ایمان لے آؤ. یعنی ایمان والوں کو ہی ایمان لانے کی تاکید کی جا رہی ہے. یعنی بالکل آپ دوسری زبان میں, آسان زبان میں اگر کہا جائے تو یہ ہوگا, اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کس پر؟ اللہ پر اور رسول پر, اور جو رسول پر کتاب نازل ہوئی ہے اس کتاب پر ایمان لے آؤ. تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانا. اب دیکھیے ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب ہے. اچھی طرح سے سمجھ گئے؟
قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کو وجود میں لانے والا ہمارا رب، اس کی یہ کتاب ہے، اس کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے یہ. تو یہ ہے قرآن پر ایمان لانے کا. دیکھیے، یہ جب ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے لائی ہوئی کتاب ہے، نازل کی ہوئی کتاب ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں، اس میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں اس کتاب میں جو کسی اور کتاب میں ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اس میں کچھ خاص باتیں موجود ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ ذرا میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں جو بہت حیران کر دینے والی، انسانی عقل کو یعنی حیران کر دینے والی باتیں. آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایک ایسی کتاب ہے جو ورڈ بائی ورڈ لرن ہو جاتی ہو، حفظ ہو جاتی ہو، میمورائز جس کو کر لیا جاتا ہو؟ کوئی ایک ایسی کتاب قرآن کے علاوہ آپ مجھے اس کتاب کا نام بتائیں جو ہو بہو حرف بہ حرف ورڈ بائی ورڈ یاد ہو جاتی ہو. کوئی ہے ایسی کتاب؟ نہیں. کیا یہ قرآن میں ایسی بات کیا ہے؟ کیوں ہے ایسی بات کہ یہ لفظ ب لفظ ورڈ بائی ورڈ یاد ہو جاتا ہے؟ میرا مطلب یہ چیلنج ہے ہر انسان کو کہ ایک کتاب کا نام نہیں بتا سکتا وہ قرآن کے علاوہ جو ورڈ بائی ورڈ یاد ہو جاتا ہو، حفظ ہو جاتا ہو. یہ صرف قرآن میں بات، یہ بات صرف قرآن میں موجود. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کچھ خاص کتاب ہے، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. ہم نے اس کی ویلیو نہیں سمجھی ہے نا، لیکن آپ ذرا دیکھیں، غور کریں، کتنی بڑھیا بات ہے یہ کہ یہ ساری کتاب، پوری کتاب 1000 پیج کی کتاب یاد ہو جاتی ہے. اس کو یاد کر لیا جاتا ہے، حفظ کر لیا جاتا ہے. اسی طرح سے دوسری کتاب ایسی کوئی نہیں ہے موجود کہ جس کو ہم بار بار پڑھتے رہیں اور اس میں دل لگتا رہے، اس سے کبھی دل نہ بھرے. ہم کتنی بار قرآن پڑھتے ہیں، کتنی بار قرآن سنتے ہیں، ہوتا ہے نہیں؟ نماز میں ہم سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ ہم 5 وقت میں سورہ فاتحہ کتنی رکعت ہیں، کتنی بار پڑھ رہے ہیں. کیا دل بھرا؟ کیا ہمارے کبھی دل نے یہ کہا کہ نہیں یار سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورہ لاؤ، اب دل بھر گیا ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ کیوں ہے اس میں ایسی خاص بات؟ کیونکہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اس میں کچھ خاص باتیں اسی لیے موجود ہیں. ایک اور بات، انسان کی لکھی ہوئی کتاب، اگر کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے نا، اس کو ابھی 20-25 سال نہیں گزرے ہوتے ہیں، لوگ اس میں غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی غلطیاں ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ابھی 40 سال نہیں گزرتے کہ لوگ یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ لکھنے والے نے یہاں پہ یہ غلطی کی ہے، یہاں پہ یہ دعویٰ غلط کر دیا ہے، یہاں پہ یہ غلط لکھا ہے. لیکن قرآن کو 1400 سال ہو چکے ہیں، 1450 لگ بھگ 1450 سال ہو چکے ہیں. آج بھی یہ قرآن، یہ کتاب اسی طرح محفوظ ہے. ایک شخص نے بھی، بہت سارے لوگوں نے جو عربی نہیں جانتے ہیں غلطی نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ غلطیاں ہیں نہیں، کہ وہ ان کی کم علمی ہے، وہ کم علمی کی بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ غلطی نہیں. تو یہ قرآن میں خاص باتیں. اسی طرح سے قرآن جو ہے نا، بہت ساری ایسی باتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے، فیکٹس ہمارے سامنے رکھتا ہے، سائنٹیفک فیکٹس یہ بتاتا ہے. بہت ساری ایسی باتیں، جیسے بگ بینگ کے تعلق سے آج سے 1450 سال، آپ گمان کریں ذرا، مطلب اپنے غور کریں اس بات پر کہ 1450 سال پہلے جہاں سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا، وہاں پہ یعنی جس پر یہ کتاب نازل ہو رہی، وہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ایک ایسے شخص اس طرح کے حقائق، اس طرح کے فیکٹس سامنے رکھ رہے ہیں، سائنٹیفک فیکٹس جو آج سائنس ثابت کر رہی ہے، چاہے وہ بگ بینگ کے تعلق سے ہو کہ یہ یونیورس جو ہے کس طرح سے وجود میں آئی، یہ پلانٹ سارے کس طرح سے وجود میں آئے. بگ بینگ کا ذکر آپ قرآن میں پائیں گے. یہ 1450 سال کون سا سائنٹسٹ تھا جس نے یہ ساری کتابیں، یہ باتیں لکھ دی؟ کوئی سائنٹسٹ نہیں تھا. یہ کس کی کتاب ہے؟ کیونکہ جس نے یونیورس کو پیدا کیا ہے اس نے یہ ساری خبریں دی ہیں. قرآن بہت سارے حقائق، بہت سارے فیکٹس ہمارے سامنے رکھتا ہے، ہر چیز اس میں موجود ہے. اسی طرح سے بہت ساری پیشن گوئیاں
یعنی بھوشیواڑیاں اس میں ایسی کی گئی ہیں جو سچ ثابت ہوتی ہیں، ایسی بھوشیواڑیاں بھی جو انسان جھوٹ بول کر غلط ثابت کر سکتا تھا وہ بھی صحیح ثابت ہو گئی۔ مشرکین کے بارے میں، ابو جہل، ابو لہب کے بارے میں فرمایا قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بھائی مشرکین تو ہر وقت یہی کوشش کرتے رہتے تھے کہ کسی طرح سے اس قرآن کو غلط ثابت کر دیا جائے۔ ان کو کیا کرنا تھا؟ ان کو صرف جھوٹا دعویٰ ہی تو کرنا تھا ایمان لانے کا، کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، دیکھو قرآن غلط ثابت ہو گیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو صرف جھوٹا دعویٰ کرنا تھا، وہ کہہ دیتے کہ ہم ایمان لے آئے تو قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ وہ جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکے اپنے ایمان کا، جن کے بارے میں کہا قرآن نے کہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکے۔ آپ ذرا غور کریں۔ تو ایمان لانا ہے ہمیں، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا، اس بات پر ایمان لانا کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا حق، ماشاءاللہ آج موسم کافی اچھا ہو گیا ہے، بارش بھی ہو گئی ہے، آپ لوگوں کا دل چاہ رہا ہوگا کہ اس موسم میں ہمیں یہاں اسلامک کلاس جائے۔ ہاں یہاں یہ موسم تو نینی تال گھوم کر آنے کا ہے، یہاں پہ بتاؤ ہم یہاں بیٹھے۔ تو دیکھیے اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس اچھے موسم میں اچھی اچھی باتیں سیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ دوسرا حق کون بتائے گا؟ دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی پڑھنا۔ اس کو نوٹ کریں، قرآن کا ہمارے اوپر دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ اب ذرا سوال ہے، 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن میں، کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے؟ ہاں واٹس ایپ پڑھنے کے لیے، واٹس ایپ پہ میسج پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ فیس بک، ہاں انسٹاگرام، یوٹیوب، ان سب پہ تو ہم ہر وقت ایکٹیو ہیں۔ قرآن کھول کر کتنی بار دیکھتے ہیں ہم دن میں؟ یہ دوسرا حق ہے، قرآن کو پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الکہف میں آیت نمبر 27 میں، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، آپ کی جانب جو آپ کے رب کی کتاب وحی کی گئی ہے اسے پڑھتے رہیے۔ یہ کہاں پہ ذکر ہوا ہے؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 27 میں۔ اچھا اس کی تلاوت کس طرح سے کرنی ہے؟ ایسے نہیں کرنی ہے کہ بس جس طرح سے ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہم لوگ کس طرح سے کرتے ہیں؟ زیادہ تر اکثریت قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی وہ ہے جو قرآن کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، مشین چلاتے ہیں۔ یہ تلاوت کرنا نہیں ہے، یہ پڑھنا نہیں ہے، یہ قرآن کا مذاق بنانا ہے۔ قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا ہے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مزمل میں آیت نمبر 4 میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، یہ پوری مشین نہیں چلانی ہے۔ ہم جب رمضان آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسی مسجد تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پہ امام صاحب سب سے زیادہ تیز پڑھنے والے ہوں۔ ایسے اماموں پر مجھے ترس آتا ہے، ایسے مولویوں پر مجھے ترس آتا ہے کہ جو رمضان میں تراویح کے موقع پر اتنی رفتار سے قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ تلاوت بس یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کا اصل حق یہ ہے کہ ہم تلاوت کو یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آرام آرام سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور کیا چیز شامل ہے تلاوت صحیح طرح سے تلاوت کرنے میں؟ اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ کون سی چیز شامل ہے؟ اچھی آواز کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7527 7527 لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذرا غور کر لیں، جو اچھی آواز سے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ تلاوت کرنے میں بات شامل، آپ یاد رکھیے اس چیز کو کہ جب بھی آپ تلاوت کریں، جب بھی قرآن پڑھیں تو اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں، اچھی آواز، اچھی قرأت کے ساتھ پڑھیں۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1468، کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، قرآن کو خوبصورتی دو اپنی آوازوں سے۔ تو
جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں نا آج کل اس طرح نہیں پڑھنا ہے. اچھا اب کرنا کیا چاہیے ہمیں اچھی طرح سے پڑھنے کے لیے؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہم تجوید سیکھیں. کیا سیکھیں؟ تجوید کیا ہوتی ہے؟ تجوید یعنی قرآن کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، قرآن کے جو حروف ہیں ان کی صحیح طرح سے ادائیگی، یعنی مخارج کا علم ہم حاصل کریں. ہم مخارج دیکھیں، مخرج دیکھیں، کس یعنی کون سا لیٹر کس لیٹر کی کیا ساؤنڈ ہے، اس کا بہت فرق پڑتا ہے. میں کچھ مثالیں دے دیتا ہوں. ہم لوگ ایسے ہی پڑھ جاتے ہیں قرآن اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے میننگ چینج ہو رہے ہیں. جیسے ایک آیت ہے سورہ اخلاص، سب کو یاد ہے، کوئی ایسا یہاں پہ موجود نہیں ہوگا جس کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہوگی. سورہ اخلاص کون سی؟ قل هو اللہ احد. یاد ہے نا سب کو؟ اگر ہم مخارج نہیں سیکھیں، تجوید نہ سیکھیں تو یہاں غلطی کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے قل قاف کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دیجئے یا کہو. اگر ہم قاف اور کاف میں تمیز نہ کریں اور ہم قاف کی جگہ کاف پڑھ دیں تو کل ہو جائے گا. قل هو اللہ احد، یعنی جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں قل هو اللہ، آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا قل هو اللہ کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے. کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ. تجوید کتنی ضروری ہے، مخارج کا علم کتنا ضروری ہے، کون سا لیٹر کی کیا ساؤنڈ ہے، کہاں سے نکلتا ہے، کس جگہ سے نکلتا ہے کون سا لیٹر، یہ سارا چیز ہمیں سیکھنی پڑے گی اگر ہم تلاوت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاذ نصرت صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے الحمدللہ. جو بھی تجوید سیکھنا چاہتے ہیں وہ رامپور نیشنل اسکول میں تجوید کی کلاسز لگائی جا رہی ہیں، لیکن بوائز کے لیے نہیں ہے ابھی فی الحال. ابھی جو کلاسز لگ رہی ہیں وہ گرلز کے لیے لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو گرلز میں سے کوئی اگر آپ میں سے کوئی سیکھنا چاہے تجوید تو وہ رامپور نیشنل اسکول میں ڈیلی یعنی منڈے ٹو سیٹرڈے کلاسز لگ رہی ہیں. سنڈے ابھی آف ہے، چھٹی رہتی ہے. منڈے ٹو سیٹرڈے شام 5:30 بجے سے 6:30 بجے تک فری میں، یعنی کوئی فیس نہیں ہے اس کی. اور وہ بھی استاد کون ہے؟ یعنی میری نظر میں اگر سب سے اچھی، مطلب میں جسے ایکسپرٹ مانتا ہوں، مولانا آصف صاحب، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، مولانا آصف، قاری آصف صاحب، وہ استاد ہیں. اتنے اچھے استاد اور کوئی فیس بھی نہیں، آپ کو تجوید سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. دیکھیے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بنا تجوید سیکھے میں تلاوت کرتا جاؤں اور میں تلاوت کا حق ادا کر رہا ہوں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. بنا تجوید سیکھے، بنا مخارج کا علم سیکھے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہاں مجبوری ایک الگ بات ہے کہ آپ بالکل سیکھ ہی نہیں سکتے، وہ ایک الگ بات. تو یہ دوسرا حق تھا کہ اس کی تلاوت کی جائے. تیسرا حق سمجھ کر پڑھنا. تیسرا حق کیا ہے؟ صرف تلاوت نہیں، یعنی صرف عربک ٹیکسٹ نہیں پڑھنا ہے خالی، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 29 میں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ جو بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ اس لیے نازل کی ہے کہ آپ ان کی آیتوں پر غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو تلاوت ہمیں سوچ سمجھ کر کرنی ہے، سمجھ کر کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں یہ بات میں ایک بات ضرور کہہ دوں، ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہوا چل چکی ہے کہ اگر ہم صرف تلاوت کر رہے ہیں، عربک ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. عربک ٹیکسٹ بھی اگر ہم قرآن کا پڑھ رہے ہیں، عربی متن بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کا بھی ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ الف لام میم یہ ایک لیٹر نہیں ہے، ایک ورڈ نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں. الف پہ 10 نیکیاں ہیں، لام پہ 10 نیکیاں ہیں، میم پہ 10 نیکیاں ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ نیکیاں اور ثواب تو آپ کو ملے گا ہی ملے گا اگر آپ عربک ٹیکسٹ بھی پڑھیں گے. لیکن قرآن کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت سمجھ کر ہی کی جا سکتی ہے، حاصل کی جا سکتی. تو سمجھ کر پڑھنا یہ اس کا تیسرا حق ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں ایک بات یہ بھی مشہور کر دی گئی ہے کہ جناب آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. ہاں یہ بات آپ نے سنی ہے
یہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. اس کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تو 22 علوم کی ضرورت پڑتی ہے. بات صحیح ہے، یہ میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، لیکن جو اس میں نصیحتیں ہیں وہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ اس کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے کچھ علماء کی لکھی ہوئی تفسیریں ہی بتا دیتا ہوں. آپ ان تفسیروں کو ہی پڑھ لو، ترجموں کے ساتھ ساتھ ان تفسیروں کا مطالعہ کر لیں. ٹھیک ہے، ہم خود سے نہیں سمجھ رہے، جو علماء نے جو 22 علوم جانتے ہیں ان کی لکھی ہوئی تفسیریں پڑھ لیں. وہ کون کون سی تفسیریں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کا مطالعہ ضرور کریں. سب سے پہلے ایک شارٹ تفسیر ہے، یعنی ایک جلد میں، ایک والیوم میں وہ تفسیر موجود ہے، احسن البیان. کون سی؟ احسن البیان. یہ بہت اچھی تفسیر ہے. احسن البیان یعنی اس میں جو تفسیر کی گئی ہے وہ صحیح احادیث اور صحابہ کے اقوال کی روشنی میں تفسیر کی گئی ہے. اور یہی قرآن کو سمجھنے کا صحیح طریقہ ہے کہ ہم قرآن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے ذریعے سے اور صحابہ کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تو پہلی تفسیر جو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا، کیونکہ یہ شارٹ ہے، یہ زیادہ لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے، یہ ایک ہی جلد میں تفسیر ہے، تو اس کا نام ہے احسن البیان. ٹھیک ہے. ایک اور تفسیر جس کو میں پرسنلی مجھے بہت پسند ہے وہ تفسیر، کیونکہ اور وہ تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ہے. اس کا نام ہے تفسیر القرآن الکریم. کیا نام ہے؟ تفسیر القرآن الکریم. یہ پاکستان کے اسکالر ہیں، حافظ عبدالسلام بن محمد ان کا نام ہے. انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے، 4 جلدوں میں ہے، 4 والیوم میں ہے یہ تفسیر. بہت زبردست تفسیر ہے اور بہت ڈیٹیل سے. اگر آپ ڈیٹیل سے تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ایک ایک آیت کا بیک گراؤنڈ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو تفسیر القرآن الکریم میں مل جائیں گی. اور اگر آپ اس سے بھی زیادہ ہائی فائی تفسیر چاہتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر. مجھے نہیں لگتا یہاں پہ جتنے بچے بیٹھے ہیں وہ تفسیر ابن کثیر ان کو تو ریکمنڈ نہیں کروں گا، لیکن جو اس قابل ہیں کہ جو تھوڑا اور ہائی فائی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، علمی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، تو تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے تعلق سے ایک بات میں بتا دوں کہ تفسیر ابن کثیر میں کچھ ضعیف اور موضوع روایات بھی موجود ہیں. کیا موجود ہیں؟ فیبریکیٹڈ یعنی موضوع من گڑت روایات بھی موجود ہیں. لیکن علماء نے اتنا بہترین کام کیا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں جو موضوع اور فیبریکیٹڈ روایات تھیں ان کو نکال کے ایک اور تفسیر یعنی تفسیر ابن کثیر کا شارٹ ورژن تیار کر دیا ہے، جس کا نام ہے جو اس نام سے آتی ہے المصباح المنیر کے نام سے وہ پرنٹ ہوتی ہے. کس نام سے ہوتی ہے؟ المصباح المنیر. یہ بھی تفسیر ابن کثیر ہے، لیکن اس میں سے کیا کیا؟ اس میں سے ضعیف اور فیبریکیٹڈ موضوع روایات نکال دی ہیں. اب صرف صحیح احادیث کے ذریعے سے اس میں تفسیر لکھی گئی ہے. المصباح المنیر. تو قرآن کو سمجھنا یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، یہ قرآن کا حق ہے اور یہ تیسرا حق ہے ہمارے اوپر. اب بات کرتے ہیں چوتھے حق کی. چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. کیا کرنا؟ عمل کرنا. دیکھیے سمجھنے کا حکم صرف اس لیے ہے کیونکہ اس پر عمل کیا جائے. سمجھنے کا حکم بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور و فکر کرو، تو غور و فکر کس لیے کرو؟ تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. تو عمل کرنا اس کا چوتھا حق ہے جو ہمیں یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 155 وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کی اتباع کرو. فَاتَّبِعُوهُ. کیا کرو؟ اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، اس پر عمل کرو. تو یہ چوتھا حق ہے قرآن کا کہ اس پر عمل کرنا ہے. دیکھیے آپ قرآن کی ایک آیت پر ذرا غور کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کا ذکر کیا ہے جو تورات پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. ایسے یہودیوں کو گدھے کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. کن یہودیوں کو؟ جو تورات پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. کس کی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ گدھوں کی مثال. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
سورہ جمعہ کی آیت ہے، آیت نمبر 5، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں اپنے اوپر لادے ہوا ہے۔ یعنی ایک کتاب آپ کو دی گئی ہے۔ اب اس کی تفسیر میں امام ابن قیم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ مثال تو یہودیوں کے لیے دی گئی ہے، گدھوں کی مثال، لیکن یہ ہر اس شخص پر لازم آتی ہے کہ جس کو قرآن دیا گیا، جس کے پاس قرآن ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، وہ بھی اس کی مثال بھی گدھوں کی سی ہے۔ تو قرآن پڑھ تو رہا ہے، بہت زیادہ تلاوت کر رہا ہے۔ رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مجدد بھائی نے بتایا، 2 3 4 4 5 5 قرآن مکمل کر لیتے ہیں، لیکن عمل سے خالی ہیں۔ تو گدھوں کی سی مثال دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کتاب رکھتے ہوئے، جو کتاب پڑھتے ہوئے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے۔ کوئی بھی حکم نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلے کون عمل کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ مجھے ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں بتائیے، یعنی ان کی عادات، ان کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو صحابی کہتے ہیں ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَإِنَّ خُلُقَ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو تھا وہ قرآن ہی ہے، یعنی قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہی معاملہ صحابہ اکرام کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم پہلے 10 آیتیں یاد کرتے، اس کا معنی سمجھتے، اس کے میننگ سمجھتے، اس پر عمل کرتے، پھر 11ویں آیت پر جاتے۔ 11ویں آیت پر تب تک نہیں جاتے تھے جب تک وہ 10 آیتوں کو سمجھ نہ لیتے اور اس پر عمل نہیں کر لیتے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، یہ تھا صحابہ کا عمل۔ اور ایک بہت ڈرا دینے والی حدیث بھی میں آپ کو بتاؤں، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، کہاں گئے؟ معراج کیا چیز ہے؟ آسمانوں کا سفر۔ تو وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کو دکھایا گیا، ایسے لوگوں کو کہ جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ کن کی زبان؟ کچھ لوگوں کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ اب اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ کتنا خوفناک معاملہ ہے، ذرا ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ صرف پڑھنے کو کافی سمجھ لینا، یہی دیکھیے آج اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو صرف تلاوت کو ہی کافی سمجھتے ہیں، بس پڑھ لینا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ ان کے زندگی کے معاملات بچپن سے لے کر بڑھاپے تک آپ سارے معاملات دیکھ لیں، ہاں بچپن دیکھ لیں، جوانی دیکھ لیں، بڑھاپا دیکھ لیں، چاہے کوئی سب تجارت دیکھ لیں، لین دین دیکھ لیں، نکاح دیکھ لیں، کوئی بھی معاملات ہو، کیا قرآن کے مطابق ہے؟ کیا دین کے مطابق ہے؟ کیا شریعت کے مطابق ہے؟ نہیں، لیکن تلاوت بہت زیادہ ہے، ان سے زیادہ تلاوت کرنے والا کوئی نہیں، بہت زیادہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ ایسے لوگ دیکھے اللہ کے رسول نے جن کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو قرآن پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث شیخ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب صحیح الجامع میں نقل کی ہے، حدیث نمبر 129 ہے۔ اب آتے ہیں آخری چیز پر، آخری حق، یعنی جو 5واں حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، وہ کون سا ہے؟ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ کیا ہے 5واں حق؟ قرآن کے پیغام کو، قرآن کے میسیجز کو دوسروں تک پہنچانا، یعنی اس کی تبلیغ کرنا، اس کی دعوت دینا، لوگوں کو بلانا اس کی طرف۔ قرآن کو خود پڑھ لینا، خود عمل کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ نے سورہ عصر پڑھی ہوگی، سورہ عصر میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی 4 صفات جب بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تو ان میں ایک صفت کیا بیان کی؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، کہ وہ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور پھر کیا کیا؟ ایک دوسرے کو کیا کی؟
حق کی نصیحت کی ہے، حق بتانا ہے لوگوں. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ہی حق ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حق کہا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنی ہے. یہ جو قرآن کی شکل میں خزانہ دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ خزانہ اپنے پاس سمیٹ کر رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ دوسروں کو سکھانا ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5027، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن سیکھے وہ سب سے بہترین شخص، نہیں، سیکھنا نہیں ہے خالی، خود نہیں سیکھنا، خود نہیں سمجھنا خالی، بلکہ دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے اس کے بارے میں. یہ خزانہ دوسروں تک پہنچانا ہے. تو یہ اس کا 5واں حق تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، کہ اے رسول جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے پہنچا دیجیے. تو اس کا پہنچانا ہم پر لازم ہے، ضروری ہے. اب ذرا ایک بار میں پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو 5 حق میں نے آپ کو بتائے تاکہ آپ یاد دہانی ہو جائے. سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا. دوسرا حق قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا. تیسرا حق قرآن کو سمجھ کر پڑھنا. چوتھا حق اس پر عمل کرنا. اور 5واں اور اس کے پیغامات کو، اس کے میسیجز کو دوسروں تک پہنچانا. یہ ہم پر 5 حق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہی کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے کے سارے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.